اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ممبرس، ویورس اور جہاں جہاں بھی مجھے سنتے ہیں ان کی خدمت میں دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبجیکٹ ہم سے متعلق ہے، یعنی انسان اور دین کا رشتہ۔ پروگرام آخر تک سنیے گا، انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ہے اور ساتھ ہی مختصر بھی۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو اپنی کمیونٹی میں اور فرینڈس میں شیئر بھی کیجیے گا۔ لائک کرنا یا نہ کرنا یہ آپ پر منحصر ہے۔ ہم کچھ نہیں بولے گا، ہم بولے گا تو بولو گے کہ بولتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سبسکرائبر بھی بڑھوائیں، اور جو لوگ مجھے سنتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا اب تک ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ پروگرام کو سبسکرائب کریں۔ اور اب ہم انشاءاللہ اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ انتہائی دلچسپ ہے، مختصر میں انشاءاللہ بیان کروں گا تاکہ آپ اس کو شروع سے آخر تک سنیے گا۔ اس میں میرا فائدہ نہیں، ہم سب کا فائدہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے دعا کو ہوں، آپ کی دعاؤں کا طالب بھی ہوں۔ آپ لوگ ہمیشہ خوش باش رہیں، آباد رہیں، اور جیسے کہ ملکی حالات ہیں وہ کافی گمبھیرتا ہیں بارشوں کے حوالے سے، تو اللہ پاک سے میری دعا ہے، ہم سب کی دعا ہے کہ جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی اپنی الجھنیں ان کی دور فرما۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ مبارکہ آل عمران، آیت نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، محمد و آل محمد کی سرکار اور پھر اپنے فیملی چینل کے ممبرز اور خواتین و حضرات کا بھی شکریہ کہ آپ معزز ممبران، نان ممبران نے مجھ جیسے حقیر کم علم انسان کو اتنی عزت دی ہے کہ میری گفتگو کو سن رہے ہیں، اور کہیں پر یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ آپ اکتا گئے ہیں یا گھبرا گئے ہیں۔ اور مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ جب پیغام کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے تو بات بھی کچھ ایسی ہی کہی جائے کہ میرے ویورز، خواتین و حضرات، بچے اور نوجوانوں کے لیے اس میں میسج بھی ہو، اور کوئی نہ کوئی اس میں ایسا پیغام بھی چھپا ہوا ہو۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے جو اپنا سبجیکٹ معین کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنی قوم کے نوجوانوں، بچوں، بچیوں اور بزرگوں کے سامنے حقیقی اور اصلی اسلام کی تصویر پیش کروں، تاکہ ہم دونوں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، اس لیے کہ اسلام اس وقت مشکل میں ہے، اور اسلام کی تصویر کو بگاڑنے کی بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اسلام کے اوپر بہت سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، پورے یورپی ممالک میں آپ دیکھ لیجئے، اور جو اپنے ملک میں ہیں انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ دشمن تو دشمن ہے، دوست بھی دشمن نکلے۔ تو اسلام کے اوپر بہت سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ظلم و دہشت گردی کو اسلام سے منسوب کیا جا رہا ہے، لہذا اسلام کے چاہنے والوں کا فریضہ ہے کہ وہ اسلام کے دفاع میں، اسلام کی طرفداری میں کمر کس کے کھڑے ہوں، اور خالی انہی لوگوں کو جواب نہ دیں کہ جو اسلام کے متعلق غلط تصور رکھتے ہیں، بلکہ ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کریں جن کے غلط عمل کی وجہ سے اسلام کی تصویر بگڑ رہی ہے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس طرح سے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر سکیں گے۔ اس طریقے سے آپ اپنے مذہب کو لوگوں کی نگاہ میں محبوب بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ آپ اسلام کو اس طرح پیش کیجئے جس طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ اگر اسلام اس طرح پیش کیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ دنیا کے اکثر افراد اسلام کے متعلق اپنا نظریہ بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنا خیال بدلنے کے واسطے، اور سوچیں گے کہ کچھ لوگوں کا
کردار اسلام نہیں ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان کو دیکھا تو اسی سے آپ نے اندازہ لگا لیا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن اسلام ہے، سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ہے، اور کردار آل رسول اسلام ہے. بہرحال میری کوشش یہ ہوگی کہ جہاں تک ہو سکے اور جہاں تک میری حیثیت ساتھ دے کہ میں آپ کے سامنے اسلام کو پیش کروں، اور اسلام کو پیش کرتے ہوئے یہ بھی واضح کروں کہ اسلام کا دشمن کون ہے. یہ بات بہت ضروری ہے کہ پتہ لگائیں کہ کس ٹارگٹ سے ہمارے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے. اسلام کے جو اصلی دشمن ہیں ان کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے کہ کون ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جن کو ہم دشمن سمجھ رہے ہیں اصلی دشمن وہ نہیں ہے، کوئی اور ہے، اور ہماری تحقیق کسی غلط سمجھ جا رہی ہے. اس لیے کہ ڈاکٹر کی تشخیص اگر بگڑتی ہے تو اس کا نقصان جو ہے وہ ہمیشہ مریض کو ہوتا ہے، اور اگر اس کی ڈائگنوسس صحیح نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر مریض کا کیا حال ہوگا، مر جائے گا. لہذا اس بات کی پوری کوشش کی جائے کہ اس طرح کی باتیں لوگوں تک پہنچائی جائیں جس سے اسلام کا حسین چہرہ سامنے آئے جو انسانیت کے دکھ درد کا علاج ہے. اور ان دشمنوں کی نشاندہی کروں گا کہ جس کے آپ ماننے والے ہیں، اور ان دشمنوں کی نشاندہی کروں گا جنہوں نے اس مذہب کو بگاڑا ہے، جس کے نتیجے میں آج اسلام ایک بگڑتی ہوئی شکل میں اور بگڑتی ہوئی تصویر میں ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. میں نے آیت اس لیے ایسی شروع کی کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے. میں چاہوں گا آج لفظ دین کی تھوڑی سی تشریح ہو جائے کہ اصل میں دین کیا ہے. دین عربی لفظ ہے. دین کسے کہتے ہیں، دین کیا ہے، دین کیوں ہے، دین کا مطلب کیا ہے. دنیا میں انسان کو انسان بنانے کے لیے جو طاقت آئی ہے اور جو میسج آیا ہے، جو پیغام آیا ہے، اس کا نام دین ہے. دین میں ڈکشنری کی مدد سے دین کے معنی نہیں بتا رہا میں آپ کو، بلکہ میں جو مقصد ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ دین وہ شے ہے جو اس دنیا میں بننے والے انسانوں کو انسان بنائے، اس کا نام ہے دین. دین بھیجنے والا وہی ہے جو انسانوں کو بنانے والا ہے. جس نے انسان بنایا ہے اسی نے دین بنایا ہے. انسان بنائے کہ ان کے ذریعے سے اچھائی ہو، ان کے ذریعے سے دنیا میں پھول برسیں، آگ نہ لگاتے پھریں، ان کے ذریعے سے امن و امان کی فضا پیدا ہو، چمنستان چمنزار مہکیں، یہ فساد نہ پھیلاتے پھریں. اسی لیے انسان بنائے گئے ہیں، اور انسان کو باقی رکھنے کے لیے اور انسان کی انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے دین بھیجا گیا. اب انسان اور دین کا کیا رشتہ ہے، یہی میرا سبجیکٹ سمجھ لیں کہ انسان اور دین کا کیا رشتہ ہے. تو انسان کیا ہے؟ انسان اس کائنات کا دھڑکتا ہوا دل ہے. انسان اس غلام دنیا کا اکیلا شہزادہ یا شہزادی ہے. انسان اس کائنات کا حاصل ہے. انسان اس دنیا کا آبجیکٹ ہے. جتنے مذاہب آئے وہ انسان کے لیے، جتنے رہبر آئے وہ انسان کے لیے، جتنے پیغمبر آئے وہ انسان کے لیے، جتنے دیوی دیوتا آئے وہ انسان کے لیے، اور جتنی آسمانی خطابیں نازل ہوئیں وہ انسان کے لیے، جتنی کوششیں ہوئیں وہ سب انسان کے لیے. اسی لیے کہ خطرہ کسی اور سے نہیں ہے، خطرہ صرف انسان سے ہے. جس کے متعلق معلوم ہوتا ہے اس کے متعلق کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرا دشمن ہے تو میں اس سے بچ کے چلوں گا، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ سمجھدار ہیں، آپ اس سے بچیے. اگر بچنے کا راستہ نکال لیں گے تو خطرے کا راستہ بچے گا ہی نہیں.
सांप जहरीला जानवर है, मालूम है, मगर ये भी दुनिया को मालूम है कि सांप काट लेता है तो आदमी मर जाता है। तो इंसान अपने आप को बचाता है। शेर दरिंदा है, फाड़ खाता है, इंसान को मार डालता है। तो इंसान को अच्छी तरह मालूम है कि शेर जो है वो जंगल में कहीं मिल जाए और उसका मूड खराब हो जाए तो वह आदमी को खा पी के खत्म कर देता है। लिहाजा आदमी अपने आप को शेर से बचाता है और इससे अपनी हमेशा जान बचाए। अगर आदमी को मालूम हो कि सांप जहरीला है तो उसको नुकसान कम होगा, क्योंकि उसको मालूम है, वो उसका तरियाक कर लेगा कोई ना कोई। मालूम होने के बाद शेर के मुतालिक मालूम है कि फाड़ खाता है, मार डालता है और गले का खून भी पी लेता है, तो शेर से आदमी डरेगा और बचेगा। लेकिन जिसके मुतालिक कुछ मालूम ना हो कि ये सांप है या मोर है, ये शेर है या कबूतर है, ये हमें खाना खिलाएगा या हमारा खून पी जाएगा, ये हमको जिंदगी बख्शेगा या हमको जिंदगी से महरूम कर देगा, खतरनाक वो है। अब अपना नजरिया बदलिए। आप शेर को बुरा ना कहिए, अपने को बचाने की तदबीर कीजिए। अगर आपको डरना है तो इंसान से डरिए जिसका कोई भरोसा नहीं कि कब वो और किस वक्त और कहां आपके साथ क्या कर बैठेगा। ना समझ लोग रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाते हुए डरते हैं। आप लोग भी यकीनन डरते होंगे। हालांकि जब से दुनिया कायम है आज तक एक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि 10 मुर्दों ने कब्र से निकलकर किसी एक जिंदा इंसान को या किसी जिंदा जिंदगी को, कोई जानवर या कोई इस किस्म की चीजें हैं, उसको मार डाला हो। लेकिन इंसान इतना भोला है कि मुर्दे से डरता है जो मारता नहीं, और जिंदा को गले से लगाता है जो गला काट लेता है। मोहतरम व्यूअर्स, मुअज़्ज़िज़ मेंबरान, आज मैं इतना ही मुख्तसर बोलूंगा। और ये जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इसके बारे में मैं बता देता हूं कि जो कल हमने पेश करना है कि कोई मजहब आज तक आप मुझे बता दीजिए कि किसी मजहब ने आकर ये कहा हो कि हम जानवरों के लिए आए हैं, इन्हें ठीक कर देंगे। इन्हें किसी नबी ने ये फरमाया हो कि हम दरख्तों के लिए आए हैं, उनका हिसाब किताब ठीक करेंगे। तो ये इंशाअल्लाह कल बयान करेंगे, और जैसे जैसे बयान करेंगे मालूमात और दिलचस्पियां बढ़ती जाएंगी। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह पाक हम सब की जानो मालो, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाए और हमारे तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। और जहाँ जहाँ बारिशें हैं और गरीब इंसान जो अपने घर बार जिनके टूट चुके हैं, खुले मैदानों में पानी के अंदर बैठे हुए हैं, हमारी NGOs को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी इमदाद के लिए वहाँ पर पहुँचें और अल्लाह पाक उनमें भी हिम्मत दे और हमारे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फरमा, मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी इमदाद फरमा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।